جواب کیا دے گا؟ کہا اے میرے محبوب، اگر تو اپنے منکروں کی تو بھی شفاعت کرے تیری نہیں مانتے، شفاعت اس کی مانے گا جو تجھے مانے گا۔ ہاں، ہم تیری شفاعت کو ٹالنا نہیں چاہتے، لیکن شفاعت مانیں گے اس کے بارے میں جو تجھے ماننے والا ہے۔ آگے چلیے، حریص علیکم، وہ تم پر بڑا حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بات تو مدح کی چلیے بڑی شان والا، کرتے کرتے یہ کہنا اس صفت کا پوری کائنات میں کوئی دوسرا انسان گزرا ہے جو اس طرح آیا ہو پوری کائنات میں جس طرح جان آتی ہے؟ اس کوالیفیکیشن کا نبی اور رسول یا کوئی مخلوق، وہ صرف سرکار کی ذات ہے، اس صفت کا کوئی فرد کائنات میں پیدا نہیں ہوا۔ پہلی بات تو وہ تم پر بڑا حریص ہے، جب ماں چھوڑے گی، باپ چھوڑے گا، بیگم چھوڑے گی، میاں چھوڑے گا، اس وقت یہ نہیں چھوڑے گا اس صفت کا انسان بھی پہلے کائنات میں نہیں پیدا ہوا۔ اب اتنی تعریفیں ہو چکی، اس کے بعد رب کہتا ہے کہ مخلوق پر استعمال ہونے والے جتنے ٹائٹل ہیں محبوب پر استعمال کیے پر کوئی اس کے وزن کو اٹھاتا نہیں۔ اے میرے محبوب، میں اپنے نام تجھے عطا کرتا ہوں، یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کے نام ہیں، کہا میں اپنے نام تجھے دیتا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ پوری کائنات کی جو قبا ہے اگر تیرے بدن پر فٹ کی جائے تو پوری نہیں آ سکتی، تیری باڈی بڑی ہے، اس لیے ہم اپنے نام تجھے عطا کرتے ہیں تاکہ تیرا ترجمہ ہو جائے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ اب سیاق و سباق، پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذکر ہوئے، پہلی صورتوں میں ذکر ہوئے، اور بتایا کہ تمہیں جان بھی خرچ کرنا ہوگی، مال بھی خرچ کرنا ہوگی، اٹھنے بیٹھنے کی پریکٹس بند کرنی ہے، اور کوئی ریکارڈ ہوا ہے یا نہ ہوا ہے تو اللہ نہیں، بالکل اس کڑی کڑی اٹھنا تو بہنا ہے نا۔ میں ساری زندگی دماغی کام کیتا ہے، ایک آدمی نہیں منظور۔ عرض ہے کہ تمہیں جان بھی خرچ کرنا پڑے گی، مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، وطن بھی چھوڑنا پڑے گا۔ جان خرچ کرنا، ہمارے علاقے میں ایک بابا مرنے لگا، کنجوسوں کا امام تھا وہ، تو گھر والوں نے کہا یار ایک بچڑے کو ذبح کر لو تاکہ بابے کی جان نکل جائے۔ تو بابا بول رہا کیا کرے جو دوئے جانا کی ہیں دینے ہو پہ۔ مال خرچ کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے، اور جان خرچ کرنا۔ ایک بیگم تھی اپنے میاں پر قربان ہوتی تھی، وہ بیمار ہے، اس کو اندازہ کہ ٹھیک ہو جائے گا، پڑھیں یا بھئی زبریلا، تو اس طرح کرو مگی ماری ساٹھ مارے چودھری اور رانی عمر لمبی کری ساٹھ راتی کو دانت اٹھیا نہ تو آٹے لے کلوٹے منہ بایا نہ تھا تو دانت ہی سا نا، وہ جلا یہ مڑی سر چھکڑا سنگھ پھنسی کی اس نے، اس منہ بارنے والا سنگھ اچھا کی تھے نا، جلا منہ باہر کٹنا چاہ رہا یہ سنگھ کی تھے نالی کو لوٹا چانٹ گیا، اگیا پیچھا مجذوبہ نہیں طرح پھرن لگی پیا۔ اس مائی سمجھاؤ ہماری دعا قبول ہوئے گی، وہ سمنی فرشتہ موت والا آ گیا تو جان کا ڈر لگا، اس آخر لگی ہے وہی زبریلا بیمارہ نہیں منجی ہو تک۔ جان خرچ کرنا بھی مشکل کام ہے جی، مال خرچ کرنا اور وطن چھوڑنا۔ آپ کسی چڑیا کے گھونسلے سے چھیڑ کے دیکھیں، وہ ایسی فریاد کرے گی چڑیا کی جتنی برادری ہے وہ اکٹھی ہو جائے گی، اور اتنا وہ پروٹیسٹ کریں گے کہ محسوس کریں گے پوری آرمی اتر آئی ہے۔ اب یہ تینوں کام کرنے تھے اور صحابہ نے کر دکھائے۔ اب بندے نے کہا یہ تینوں کام میں تو نہ کر سکوں، نہ جان خرچ کر سکتا ہوں، نہ مال خرچ کر سکتا ہوں، اور نہ وطن چھوڑ سکتا ہوں۔ رب نے کہا یہ ساری باتیں اس صورت میں نہیں کر سکتے ہو جب میرے یار سے آشنائی نہیں ہے۔ ایک کمال درجے کا حسن سب کا مشکل کشا ہے،
تم نہیں دیکھتے ہو کہ زنانِ مصر اپنے ہاتھ نہیں کاٹ سکتی تھی، لیکن جن کی نگاہوں کے سامنے جمال یوسفی رکھا گیا، اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کاٹے کہ نہ کاٹے؟ اف بھی کی ہے؟ نہیں کی نا۔ اس کا مطلب یہ جمال یوسفی سامنے آ جائے تو پھر احساس بدن نہیں رہتا، اس کو یہ نہیں پتا کہ چھری مجھ پر ہی چل رہی ہے۔ کہا ایک مرتبہ میرے محبوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو دیکھو، ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو دیکھو، اکھ اکھ وچ پا کے تکیو سو، دل کر گیا میرا دو ٹکڑے، افسوس جے میریاں اکھیاں نو ادوار بچاؤنا نہیں آیا، افسوس جے میریاں اکھیاں نو ادوار بچاؤنا نہیں آیا۔ شاہ کو سبق سمجھ میں آیا؟ یعنی گزری ہوئی آیاتوں کے ساتھ گزرے ہوئے مضامین کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اور فن تفسیر کی روح سے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے حضرت علامہ بدر الدین زرکشی نے البرہان فی علوم القرآن کے اندر۔ ان کا ہماری تحقیق یہ ہے، نبوت کی پہلی وحی جو ہے وہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن رسالت کی پہلی وحی جو ہے یا ایھا المدثر ہے، اور نبوت کی آخری وحی جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم یہ ہے، لیکن رسالت کی آخری وحی جو ہے یہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یعنی نبوت کا پودا جو جوان ہوتا ہے تو رسالت کے معنی کو پہنچتا ہے، مطلب وہ ابتدائی محبت تھی، یہ انتہائی محبت تھی۔ پہلی وحی یا ایھا المدثر ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ محبت کو کیا عادت ہے؟ محبت کو اصلی نام بلانے کی عادت نہیں ہے، محبت کا ٹائٹل بلانے کی عادت ہے۔ کبھی آپ اپنے بچپن کو یاد کریں، آپ کی اماں کپڑے دھو رہی ہوگی، آپ نے ماں کا دوپٹہ لے کر کے کمر سے باندھ لیا ہوگا، تو ماں نے پیار سے کہا ہوگا او لنگوٹیا لیا۔ آپ کو آج بھی کہا جائے آپ کے آنکھوں میں پیار کے آنسو آتے نہیں آتے؟ اس وقت نام بھی تو کوئی ہوا ہوگا، لیکن ماں کی مامتا نے اس وقت اس کے آپ کی حیث قضائی کو وجہ تعبیر بنایا اور کہا لنگوٹیا لیا۔ رب کریم نے دیکھا میرے محبوب کا جو اس وقت حال ہے، اس وقت لحاظ جس طرح کا اوڑا ہوا ہے، جس طرح کا کمبل لیا ہوا ہے، ہم اس نام سے بلاتے یا ایھا المدثر۔ اب آپ رسالت کی پہلی وحی تسلیم کر لیں یا ایھا المدثر کو، اور رسالت کی آخری وحی تسلیم کر لیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو اس آیت کے اندر جو سرکار کی شان ہے وہ کسی دوسری آیت میں شان نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا انالیسس کریں آپ کو ماننا پڑے گا کہ اپنی نوعیت کی پورے قرآن میں یہ آیت ہے، اس کے برابر کی، اس کے ٹکر کی کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ رسالت جو ہے سرکار کی مدح سے شروع ہوئی ہے، سرکار کی مدح پر آ کر کے ختم ہوئی ہے۔ میں صدقے ہاں اس سونے تو جڑا شہر مدینے دا باشی، میں صدقے ہاں اس سونے تو جڑا شہر مدینے دا باشی، موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحہ، نزل القرآن بمدحہ۔ اب پتہ چلا کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی دے آیا۔ یہ رومی کشمیر ہے، انہوں نے پنجابی ہماری مجبوری کے لیے بولی ہے، ان کو اپنی پنجابی کے بارے میں اپنی کوئی مجبوری نہیں تھی، انہوں نے مضامین کو ڈھالا اور اس کو پنجابی میں ذکر کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی دے آیا،
آمالوں کا خبر نہ کاہی خاصا رمضان پایا خاصا رمضان پایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ المفکر اسلام. آج آپ کو اندازہ ہوا کہ نبوت کی وحی میں اور رسالت کی وحی میں اس کے آغاز میں اور اس کے اختتام میں اور رسالت کی جو وحی ہے اس کے آغاز میں اور اس اختتام میں کیا مناسبت ہے؟ یعنی اے میرے محبوب جس وقت ہمارا بیان تکمیل رسالت کے سلسلے میں کمال کو پہنچا اس وقت مکمل طور پر تیری مدح بن گیا. صدقے ہاں اس سونے تو جڑا شہر مدینے دا باشی موصوف خدائے لم یزلی نزل القرآن بمدحتہی. اب جس وقت شاہ صاحب نے یہ بحث کی کہ لولا کا لما خلقت الافلاق تو کہتے ہیں اگر آپ کے پیدا کرنے کا پروگرام نہ ہوتا تو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ لولا شرطیہ غیر عاملہ ناویوں میں کس کا مذہب ہے. یہی بڑی مشکل ہوتی ہے نا. لکیر کے فقیر ان کو کیا پتا جو کسی اپنی مرضی میں آگے بات کر کہہ دی. لولا شرطیہ غیر عاملہ کا مذہب حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے. حضرت علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بابا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جادے والی مسجد کی یہ بات. کسی مولوی صاحب نے تقریر کی تو کسی مخالف دھڑے کے بندے نے رکا دے دیا کہ یہ حدیث موضوع ہے. لو لاکا لما خلقت الافلاق اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا یا تو موجود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. ترجمہ جو ان کی سمجھ میں آپ نے کیا ہمارے اندر اس کا ترجمہ اگر تو موجود نہ ہوتا ابھی میں پیش کروں گا تو آپ کو ماننا پڑے گا. اگر تو موجود نہ ہوتا تو میں افلاق نہ بناتا. تو رکا دینے والے نے کہا یہ آپ کے جیل کی بات ہے. علامہ ہزاروی موجود ہے اس میں. ہزاروی صاحب نے اس سے مجھے اشارہ کیا مطلب آپ نہ جواب دیں کیونکہ میں کم عمر آدمی تھا تو وہ سمجھتے یہ مشکل کام ہے. میں نے کہا مجھے جواب دے لینے دیں اگر میں نے ٹھیک نہ جواب دیا تو پھر آپ دے دیں. پہلے جس آدمی نے بات کی تھی اس کے بھی ہاتھ میں چٹ لا کے دی. انہوں نے کہا ہزاروی صاحب اس کا جواب دیں گے کیونکہ میں اس وقت کم عمر آدمی تھا. وہ ان کے کاغذوں میں بیس پوزیشن کا آدمی نہیں تھا کہ وہ کہیں شاہ صاحب اس کا جواب دیں گے. اب میری کوئی داڑھی موچھ کا نشان نہیں ہے. ایسے پتہ چلا بات کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے مرد ہے لیکن منہ پہ کوئی آثار داڑھی واڑی کے کچھ نہیں. ابھی جس وقت ہزاروی صاحب اس نے اشارہ کرنے لگے کہ آپ نہ جواب میں نے کہا مجھے جواب دینے دیں. اور میرا جواب ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ جواب دے دیں. میں نے کہا پہلی بات جو تم نے کہی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. ملا علی قاری نے موضوعات کبیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے. کہتا ہے یہ لفظ موضوع ہے اور معنی مرفوع ہے. یہ الفاظ اس کے آگے پیچھے ہو گئے ہیں لیکن معنی اس کے وہ ہیں جن کا انکار کیا جا ہی نہیں سکتا. اس پر ملا علی قاری نے چند روایات لکھی ہیں. لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ لولا کا لما خلقت الدنیا وما فیہا لولا کا لما خلقت الدنیا والآخرہ لولا کا لما خلقت الجنت والنار. یہ کوئی ملا علی قاری کی عبارات ہے کوئی دوسرے محدثین کی عبارات ہے. اے میرے محبوب اگر تو نہ ہوتا تو میں کیا نہ کرتا. میں دنیا کو بھی نہ بناتا قیامت کو بھی نہ بناتا. اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ دنیا کو بناتا نہ جو کچھ دنیا میں ہے وہ بناتا. اگر تو نہ ہوتا نہ میں دوزخ کو بناتا نہ کوئی جنت کو. میں نے کہا پہلی بات تو یہ اسٹیبل ہو گئی کہ سرکار اس وقت موجود تھے جب یہ جتنی باتوں کا ذکر ہوا کوئی بھی نہیں تھی. اب جناب اس پر ہزاروی صاحب فرمائے ہاں ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. مجھ پر بڑی مہربانی. ہاں شاہ بابا کہیں گے. میں نے کہا یہ لولا شرطیہ غیر عاملہ ہے اور جناب